بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے عباد الرحمن فی کل دہر و زمان۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں یوسف عباس نانجی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ نمبر 29، جناب محمد زین الدین شہید اول۔ آپ کا اسم گرامی محمد، لقب زین الدین، اور والد ماجد کا اسم گرامی شیخ محمد المکی ہے، جنہیں جمال الدین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت سن 734 ہجری میں فلسطین کے ایک مردم خیز شہر جبل عامل میں ہوئی۔ جبل عامل میں کئی زبردست اور نامور علماء تشیع پیدا ہوئے ہیں۔ شیعت کے ایک تہائی علماء کرام کا تعلق اسی یگانہ روزگار شہر سے ہے۔ آپ 16 سال تک جبل عامل میں علم و ادب سے فیضیاب ہوئے۔ بعد ازاں 750 ہجری میں عراق کے شہر حلہ کی راہ لی، جو کہ علوم اسلامی اور شیعت کا مرکز تھا۔ آپ کے آباء و اجداد میں حارث ہمدانی کا نام شامل ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب علمی تھا اور آپ کے دادا، والد، والدہ سب علم کے دلدادہ اور باب مدینۃ العلم حضرت علی علیہ السلام کے پروردہ تھے۔ 8ویں صدی ہجری کا شہید آپ ہی کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی رفعت و سعادت، عبادت اور شہادت کی اپنے دور میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ فقہائے نامدار میں آپ کا اسم گرامی سر فہرست ہے۔ آپ کو 1000 فقہ نے اجازہ دیا تھا۔ آپ نے لمع جو کہ فقہ کی معروف کتاب ہے اور آج کل بھی درس میں شامل ہے، وہ صرف 7 دن میں تالیف کر دی اور حالت قید میں لکھی، جس میں طہارت سے لے کر دیات تک کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ حلہ اسلام اور شیعت کے لیے ایک تابناک شہر تھا اور تشیع کی بنیاد تھا۔ حلہ ہی میں شیخ مفید متوفی 1413 ہجری نے علم و دانش کے چراغ جلائے۔ آپ کے بعد آپ کے شاگرد سید مرتضیٰ علم الہدیٰ متوفی 436 ہجری نے علم کی شمع روشن کی اور چراغ شیعت کو واقعاً جلا بخشی۔ آپ کے بعد شیخ الطائفہ شیخ طوسی متوفی 460 ہجری نے اس قندیل علم کی ذو افشانی میں نمایاں اضافہ کیا۔ آپ کے زمانے میں تقریباً 300 مجتہدین شیخ الطائفہ کے درس میں حصہ لیتے تھے۔ اہل سنت کے علماء کرام بھی بغیر کسی تعصب کے آپ کے درس میں حصہ لیتے تھے۔ ان تمام علماء کرام کی کوششوں کے نتیجے میں محقق حلی متوفی 626 ہجری اور جناب علامہ حلی متوفی 726 ہجری اور جناب فخر المحققین متوفی 771 ہجری حلہ شیعت کے کعبے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے شہید اول نے حلہ کا رخ کیا اور 5 سال تک حصول علم کا سفر جاری و ساری رکھا۔ اسی دوران فخر المحققین نے آپ کی خداداد صلاحیتوں کو درک کیا اور آپ پر زیادہ توجہ دینے لگے۔ 751 ہجری میں آپ نے شہید اول کو اجازہ تحریر کر کے مرحمت فرمایا۔ یہ اجازہ آپ نے عین جوانی کے عالم میں حاصل کیا اور دنیا شیعت کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ آپ نے اہل سنت کی کتب کا بھی گہرا مطالعہ کیا اور اس زمن میں کما حقہ دسترس حاصل کی، یہاں تک کہ اہل سنت اور دیگر فقہوں کے پیروکاروں کو بھی فتویٰ دینے لگے۔ آپ نے بے شمار سفر کیے اور علم و دانش کی طلب میں صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ 21 سال کی عمر میں آپ دوبارہ اپنے گھر آئے اور بعد ازاں آپ نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، عراق، مصر، شام اور دیگر اسلامی ممالک کا سفر وسیلہ ظفر اختیار کیا اور فقہ میں زبردست شہرہ حاصل کیا۔ آپ نے اصول علم کلام، منطق اور فقہ میں اپنے
زبردست آثار و شاہکار چھوڑے ہیں۔ علم حدیث میں بھی آپ نے اپنے جوہر دکھائے اور اصول میں بھی۔ غرض یہ کہ ہر شعبے میں آپ کے ادبی، علمی و فقہی آثار باقی ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ امامیہ فقہ سے متعلق کتاب لمع ہے، جو کہ آپ نے خراسان کے گورنر کے خط کے جواب میں تحریر کی۔ خراسان کے گورنر نے آپ کو شام سے خراسان آنے کی دعوت دی، لیکن آپ اس وقت دمشق سے خراسان نہیں آ سکے۔ تاہم آپ نے صرف 7 دن میں لمع تحریر کی، جو کہ فقہ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے دوران حراست اس کتاب کو تحریر کیا۔ لمع کی آج تک بے شمار شرحیں لکھی گئیں اور ان گنت حاشیے تحریر کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب آج بھی حوزہ علمیہ کے لازمی درس میں شامل ہے۔ آپ نے اعلیٰ درجے کے اشعار بھی کہے ہیں۔ حالات و نرنگی زمانے کی وجہ سے آپ کے بہت سے ادبی اور علمی شاہکار اب موجود نہیں، لیکن جو ہیں وہ بھی شیعت کے لیے باعث صد افتخار ہیں۔ آپ کو سنی علماء یکساں عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ فقہ حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی اور جعفری پر یکساں عبور رکھتے تھے۔ آپ کے لکھے ہوئے فتوے پر سب دل و جان سے یقین رکھتے اور عمل کرتے تھے۔ ملت اسلامیہ میں آپ کی شہرت سے حاسدوں کے سینوں پر گویا سانپ لوٹنے لگے اور آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے مکر و فریب و ہیلے کیے جانے لگے۔ شہید اول نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دمشق میں گزارا۔ آپ کو دمشق میں ہی شمس الدین کا خطاب مل چکا تھا۔ آپ نے مذہب امامیہ کی حقانیت کو بھرپور علمی قدرت اور عرفانی، روحانی اور معنوی بصیرت عطا کی اور تائید ایزیدی سے ملک شام میں شیعت کو راسخ کر دیا۔ آپ کا گھر ہر وقت شیعہ اور سنی علماء سے بھرا رہتا تھا۔ آپ کے فتوے اور جواب سننے کے لیے لوگوں کی ایک کثیر تعداد آپ کے دروازے پر آتی تھی۔ آپ اتحاد بین المسلمین کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت کوشاں رہتے تھے۔ آپ نے حالت تقیہ میں شیعہ مذہب کی ترویج کی۔ آپ اپنا تمام علمی کام مخفی رکھتے تھے تاکہ آپ کی شیعت کے بارے میں کوئی گمراہ فتنہ پیدا نہ کر سکے۔ لیکن افسوس کہ آپ کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے دشمنان دین نے ریشہ دوانیاں شروع کر دیں، جن کا تذکرہ چند سطور کے بعد آئے گا۔ قاضی نور اللہ شوستری اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھتے ہیں کہ فرقہ شیعہ امامیہ کی رہبری اس زمانے میں شیخ کی زندگی پر طمع ہوئی، حتیٰ کہ سلطان علی معید حاکم خراسان اور شیعہ تھا۔ اس نے اپنے مقرب کو شام بھیجا اور شیخ کو خراسان آنے کی دعوت دی۔ شیخ نے خراسان جانے کی ضمن میں عذر پیش کیا اور اپنی کتاب لمع اسے بھیج دی۔ دمشق کا قاضی جو ولد الحرام تھا، ایام جوانی میں ان کا شریک درس تھا، آپ کے بارے میں حسد کرنے لگا کہ وقت کے تمام بڑے بڑے علماء اور 5 فقہ کے ماننے والے جو شام میں ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ اس کی ناجائز کوشش سے دمشق کا قاضی تھا، لیکن شیخ صاحب پر لوگ زیادہ بھروسہ کرتے تھے، تو اس نے ان پر رافضی ہونے کا الزام لگایا اور والی شام سے، جس کا نام بدمیر تھا، آپ کے قتل کا فرمان حاصل کر لیا۔ جس دن شیخ صاحب کا قتل ناحق کیا جا رہا تھا تو قاضی ابن جماعت وہاں موجود تھا۔ جب جلاد ان کے قتل کے لیے تیار ہو گئے تو قاضی ولد الحرام شیخ صاحب کے ساتھ آپ کے درس میں شرکت کو یاد کر کے رونے لگا۔ شیخ صاحب نے اس ولد الحرام کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تیری ماں نے تیرا نام ابن جماعت رکھ کر کوئی غلطی نہیں کی۔ 786 ہجری میں آپ کو قلعہ دمشق میں سولی دی، بعد ازاں لاش مبارک کو نظر آتش کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے 3 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھی۔ شیخ رضی الدین ابو طالب محمد آپ کے بڑے فرزند تھے۔ شیخ دہان الدین ابو القاسم علی دوسرے فرزند اور شیخ جمال الدین ابو منصور حسن تیسرے فرزند تھے۔ آپ کے تینوں فرزندگان فقہ اور اپنے زمانے کے عالم مجتہد بنے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی دختر نیک اختر کو
سبت مشائخ کہا جاتا ہے۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ افسوس کہ آپ کے حالات و واقعات اوراق تاریخ میں محفوظ نہ رہ سکے۔ شہید اول کے شاگرد بھی اعلیٰ درجے کے عالم دین اور علم و ہدایت کے مینارے ثابت ہوئے۔ نمبر 30 جناب فاضل مقداد۔ آپ کا مکمل نام مقداد بن عبید اللہ بن محمد بن حسین بن محمد السیوری الحلی اور اسدی ہے۔ عالم، فاضل اور فقیہ ہیں۔ حلہ کی بستی سیور کے رہنے والے تھے اور شہید اول کے شاگرد رشید ہیں۔ فقہ میں آپ کی معروف کتاب جو الحمدللہ آج بھی دستیاب ہے، اس کا نام کنز العرفان ہے۔ یہ کتاب قرآن کریم کی آیات احکام پر مشتمل ہے۔ اس میں ان آیات مبارکہ کی تفسیر کی گئی ہے جن سے فقہی مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ شیعہ اور غیر شیعہ علماء و فضلاء و فقہاء نے آیات احکام پر متعدد کتابیں لکھی ہیں اور آیات احکام کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تاہم اس دقیق موضوع پر کنز العرفان بہترین کتاب تسلیم کی گئی ہے۔ آپ کی دیگر کتب بھی مثالی ہیں جن میں شرح الفیہ بھی سر فہرست ہے جو شہید اول کے بارے میں جامع معلوماتی کتاب ہے۔ آپ شاگرد شہید اول بھی ہیں اور ان سے اجازہ یافتہ ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقول سرور بارنکی جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں گے مگر ایسے بھی ہیں۔ نمبر 31 جناب جمال السالکین ابو العباس احمد بن فہد حلی اسدی۔ جناب کا مکمل اسم گرامی احمد بن محمد بن فہد جمال الدین ہے۔ آپ کی کنیت ابو العباس ہے۔ آپ 757 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ نے 841 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی قبر کربلا معلیٰ میں مراجع خلائق ہے۔ آپ شہید اول اور فخر المحققین کے ہونہار ترین شاگردوں کے ہم اثر ہیں۔ حدیث میں آپ کے اساتذہ کرام میں جناب فاضل مقداد شامل ہیں۔ فقہ میں آپ کے استاد شیخ بہاؤالدین علی بن عبد الکریم ہیں۔ فقہ میں آپ کی معروف کتابوں میں مختصر نفع محقق حلی کی شرح المذہب، شہید اول کی الفیہ کی شرح الفیہ سیر فہرست ہیں۔ آپ اخلاق اور سیر و سلوک میں زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ اسی زمن میں آپ کی معروف و مشہور کتاب عدت الدائی ہے جو بہت دقیق اور جامع علمی و ادبی کاوش ہے۔ نمبر 32 جناب سید جلیل امیر اصیل الدین عبداللہ حسینی دشنقی شیرازی۔ آپ صاحب تقوی و جلالت صاحب بزرگ گزرے ہیں۔ علم تفسیر و انشاء و تعلیف میں بے نظیر تھے۔ ابو سعید کے عہد حکومت میں آپ نے شیراز سے ترک سکونت کر کے ہرات میں رہائش اختیار کی اور ہفتے میں ایک بار مدرسہ گوہر شاد میں آپ درس دیتے تھے اور خلق خدا کو واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ آپ کا دستور تھا کہ ہر ماہ ربیع اول میں نبی کریم رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پڑھا کرتے تھے۔ سید صاحب نے رسالت مآب کی سیرت طیبہ پر ایک بہترین کتاب تالیف کی۔ علاوہ ازیں آپ نے مزارت ہرات نامی رسالہ بھی تالیف کیا جس میں آپ نے ہرات میں اولیاء اللہ کے مزارات کا تفصیلی تذکرہ لکھا۔ آپ نے 17 ربیع اول سن 803 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 33 جناب شیخ علی بن ہلال حائری۔ آپ زاہد متقی معقولات و معقولات کے مجتہد تھے۔ ابن فہد حلی آپ کے استاد محترم تھے اور بعید ہے کہ وہ فقہ میں آپ کے استاد ہوں۔ اپنے دور کے شیخ الاسلام اور رئیس شیعہ تھے۔ محقق کرکی
آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ آپ کو فقیہ کے لفظ سے پکارا جاتا ہے۔ استاد شہید مطہری کی معروف کتاب فقہ و اصول فقہ میں بھی آپ کا ذکر خیر رقم ہے۔ نمبر 34، جناب شیخ محمد علی بن ابراہیم بن ابی جمور الحصاوی۔ جناب قاضی نور اللہ شوستری اپنی معروف کتاب مجالس المومنین میں تحریر کرتے ہیں۔ آپ مذہب امامیہ کے عظیم القدر مجتہد تھے۔ آپ کی ولادت لہاسا میں ہوئی۔ آپ نے اپنے ہم وطن علماء سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور رات دن مسلسل محنت کی وجہ سے اپنے محاصرین کی صف میں ممتاز قرار پائے۔ مزید تعلیم کے لیے آپ نجف اشرف تشریف لائے اور جناب شیخ فاضل شرف الدین حسن بن عبد الکریم اطال جو کہ حرم امیر المومنین حضرت علی کے خادم تھے، ان سے علمی استفادہ کیا۔ کچھ عرصہ نجف اشرف میں قیام کے کرنے کے بعد 877 ہجری میں حج و عمرہ اور زیارت مدینہ کی قصد سے آپ نجف اشرف سے روانہ ہوئے اور آپ نے شام کا سفر اختیار کیا۔ راستے میں قرخ نو نامی قبضے میں آپ نے شیخ الاسلام علی بن ہلال جزائری کے پاس 1 ماہ تک قیام کیا۔ اس دوران آپ نے شیخ الاسلام سے بہت سے مسائل کا علم حاصل کیا اور حج و عمرے اور زیارت مدینہ منورہ کی عظیم القدر سعادتیں حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن مالوف تشریف لے گئے اور وہاں کچھ عرصے قیام کے بعد مزارت مقدسہ کی زیارت کے لیے بغداد آئے اور کربلا معلی اور سامرا شریف کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ بعد ازاں خراسان موجودہ مشہد مقدس حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے اسی سفر کے دوران اصول دین پر ایک رسالہ تالیف کیا جس کا نام زاد المسافرین رکھا اور مشہد مقدس پہنچ کر زیارت امام علی مقام کا عظیم ترین شرف حاصل کیا۔ مشہد مقدس میں آپ نے نقیب سادات جناب میر محسن بن محمد رضوی قمی کے یہاں رہائش اختیار کی اور انہی کی فرمائش پر آپ نے رسالے کی شرح لکھی جس کا عنوان کشف البراہین رکھا۔ جب آپ کی مشہد آمد کی اطلاع ہرات موجودہ افغانستان کا ایک شہر پہنچی تو ہرات سے چند اہل علم و ادب آپ سے ملاقات کے لیے مشہد مقدس آئے، جن میں جناب فاضل ہروی پیش تھے۔ واضح ہے کہ جناب فاضل ہروی کا تعلق اہل سنت سے تھا اور شیخ الحصاوی اور فاضل ہروی کے درمیان مشہد مقدس میں ایک شاندار علمی مباحثہ ہوا جس کا تذکرہ شیخ نے ایک رسالے میں کیا۔ اس مثالی مناظرے کی تفصیل قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب مجالس المومنین میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے، جو نہایت اعلیٰ درجے کی دینی معلوماتی کتاب ہے۔ نمبر 35، جناب شیخ نور الدین علی بن عبد العلی کرکی۔ مؤلف قصص العلماء کے مطابق جناب شیخ نور الدین علی بن عبد العلی کرکی جو محقق کے ثانی کے نام سے معروف ہیں، گزشتگان کے مقاصد کے جامع اور آگے والوں کے مطالب کے مؤسس، پیغمبر آخر الزماں حضرت کے مذہب حق کے مجدد، فقہ اور اس میں غور و خوض کے ابواب کھولنے والے اور بڑے معروف علماء کے شیخ اجازت ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور لقب نور الدین تھا۔ آپ کو شیخ علی بن ہلال جزائری اور شیخ محمد بن محمد داؤد جزبنی جو ابن موزن کہلاتے ہیں، وہ ابن الموزن جو شہید اول کے چچاؤں کی اولاد ہیں سے اجازت حاصل ہے۔ آپ تحقیق اور علمی مسائل کی چھانبین میں اتنے زیادہ شہرت یافتہ ہیں کہ آپ کے بارے میں ان حقائق کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ شہید ثانی آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کی توصیف کے لیے یہی بہت ہے کہ لوگ آپ کو محقق ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور آپ کے عظیم المرتبت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایران میں مذہب حق کا
یعنی تشیع کو رائج و مضبوط کرنے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ جناب شیخ علی بن عبدالعلی کرکی شاہ طہماسب صفوی کے زمانے کے علماء میں سے تھے۔ شاہ طہماسب جناب شیخ علی کرکی کو جبل عامل سے ایران کے علاقے میں لے کر آئے، ان کی بڑی عزت و تکریم کی اور اپنے زیر نگین تمام ممالک میں لکھ بھیجا کہ جناب شیخ علی کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ حقیقی سلطنت کے مالک وہی ہیں، کیونکہ وہ نائب امام ہیں، جس پر آپ نے ہر شہر اور گاؤں میں امام جماعت مقرر کر دی ہے تاکہ وہ نماز با جماعت پڑھائیں اور لوگوں کو دینی احکام اور مسائل وغیرہ سکھائیں۔ آپ کی متعدد گراں قدر تصنیفات و تالیفات ہیں۔ آپ کا سن رحلت 940 ہجری ہے۔ نمبر 36 جناب شیخ زین الدین شہید ثانی۔ جناب شیخ زین الدین بن نور الدین علوم کے محور، سب سے زیادہ فاضل و کامل، ایک گہرے سمندر، عجوبہ روزگار، ذہانت کے شاہکار اور ہمہ وقت شہادت کے طلبگار تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ سفر میں گزارا اور علم و حکمت حاصل کرنے کے لیے انتہائی تکالیف برداشت کی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ہر آن پیش نظر رکھتے تھے، استخارہ کرتے تو جو آیت قرآنی آپ کے سامنے آتی وہ موقع کی بالکل مناسبت سے ہوتی۔ آپ نے روحانی اور معنوی خواب میں اپنی شہادت کے بارے میں آگاہی حاصل کر لی تھی۔ آپ نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ کا عظیم ترین شرف حاصل کیا۔ مختلف کتابوں میں آپ کی بہت سی کرامات بھی درج ہیں۔ آپ نے روم، دمشق، مصر، شام، عراق اور مکہ معظمہ وغیرہ کے سفر کیے۔ آپ کے قلم اور روشنائی کے بارے میں کرامت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ قلم کو دوات میں ڈبوتے تھے تو 20 سے 30 سطور لکھتے تھے، بلکہ کبھی تو اس سے بھی زائد۔ آپ کی تحریر کردہ 100 سے زیادہ معروف علمی کتب ہیں، جن میں روضہ طلبہ اور معلمین سب کے سب مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مختلف مسالک کے بڑے فقہا کے لیے بہت معاون اور مددگار تصنیف ہے۔ آپ کو کتابوں کے مطالعے کا انتہائی ذوق و شوق تھا۔ آپ نے کوشش کی کہ اپنی عمر کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی فضیلت حاصل کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ آپ ادب، فقہ، تفسیر، حدیث، حتیٰ کہ حساب، حیات اور علوم عقلی میں حد کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ 911 ہجری میں پیدا ہوئے اور 951 ہجری تک مختلف ممالک سے علم و حکمت و فقہ کو حاصل کیا، یہاں تک کہ آپ شام میں مقیم ہوئے اور وہیں آپ کو 966 ہجری میں شہید کر دیا گیا، اور پانچوں مذاہب فقہوں کے متعلق طویل مدت تک درس دیتے رہے۔ آپ نے لمحہ کی شرح لکھی، جو کہ عصر حاضر میں بھی تمام دینی مدارس کی ایک اہم اور بنیادی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ منیت المرید بہت مفید آداب کے بارے میں ہے، جو کہ طالب علموں اور اساتذہ دونوں کے لیے آج بھی نہایت اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ منیت المرید سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ بلا شبہ عوام مرتبے میں اہل علم سے پست ہوتے ہیں، پس جب عالم متقی، پرہیزگار اور صالح ہوگا تو عوام مباح کاموں کو اپنائیں گے، اور جب یہ مباح کاموں میں مشغول ہوں تو عوام شبہات میں سرگرم ہوں گے، اور جب عالم شبہات کو انجام دینے لگیں تو عوام حرام کاموں کے مرتکب ہوں گے، اور جب عالم حرام کو اختیار کرے گا تو عوام کفر کو اختیار کریں گے۔ بلا شبہ آج کل کریہ قدم قدم اس کی مثالیں موجود ہیں، اور ہم سب اس کا روز مرہ میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں پہلے زمانے میں علماء کا احترام کیوں ہوتا تھا اور آج کیوں نہیں ہوتا؟ اس سوال کا جواب آپ نے یہ پیش کیا کہ پہلے زمانے کے لوگ خود کو علماء سے قریب کرنا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ مجلس و محافل میں
شریک ہوتے تھے اور علماء ان سے پہلو تہی کرتے، خاص کر عمرہ سے، اور وہ دنیا داروں کے ساتھ ایک فاصلہ رکھتے، اور دنیا والے یہ سمجھتے تھے کہ اکبر اعظم علماء کے قبضے میں ہے۔ آج کے دور میں علماء نے اہل دنیا سے وابستگی اختیار کر لی ہے اور دنیا پر فریفتہ ہو گئے، تو اہل دنیا نے ان کو ٹھکرا دیا اور یوں سمجھنے لگے کہ اکبر اعظم ہمارے ہاتھوں میں ہے اور علماء تو غریب بیچارے ہیں۔ اس ضمن میں ایک قول معصوم عرض ہے، غالباً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرہ کو فقہ کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ فقہ کو عمرہ کے پاس۔ شہید ثانی نے فرمایا کہ علماء اور فقہ رسولوں کے امانت دار ہیں، جب انہیں بادشاہوں کی طرف جھکتے ہوئے دیکھو تو اس خطرے کو محسوس کرو۔ آپ کے علم و فضل سے بھی حسب ما سبق حسد کیا گیا اور آپ کو مکہ معظمہ میں بادشاہ روم کے حکم سے گرفتار کر لیا اور وہیں پر 40 دن قید میں رکھا گیا، پھر قسطنطنیہ لے جایا گیا اور اس دوران سفر ہی آپ کو شہید کر دیا گیا۔ سفر کے دوران آپ سے کرامتیں ظاہر ہوتی رہیں۔ جب قاتل ملعون نے آپ کا سر مبارک بادشاہ کے پاس پہنچایا تو بادشاہ نے مکافات عمل کے تحت ملعون کو قتل کرا دیا۔ نمبر 37، جناب احمد بن محمد المعروف مقدس اردبیلی۔ آپ کا مکمل اسم گرامی احمد بن محمد اردبیلی ہے، محقق اردبیلی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کو مقدس بھی کہا جاتا ہے، مقدس کا لفظ آپ کے لیے مخصوص ہے۔ آپ انتہائی زاہد و متقی تھے اور آپ کا تقوی اس درجے کا تھا کہ ہمارا ادنا علم اور قلم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ صاحب معالم نے آپ سے درس پڑھا۔ آپ شہید ثانی کے بعد مرجع بنے۔ آپ کے تمام استاد شہید ثانی کے شاگرد ہیں۔ جناب مقدس اردبیلی کے بہت سے شاگردوں نے اجتہاد کے درجے کو حاصل کیا۔ علماء سابقہ آپ کے بارے میں اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کی شان بے شک لاجواب تھی۔ آپ نے 40 تک کوئی فعل مباح بھی نہیں انجام دیا۔ نجف اشرف میں آپ نے رحلت پائی اور وہیں حرم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کی معروف کتاب زہدۃ البیان ہے۔ آپ کے بارے میں بہت سی کرامات مشہور ہیں جو تشیع کی مشہور کتابوں مثلاً منتہی الاعمال میں اور انوار نعمانیہ میں نعمت اللہ الجزائری نے بیان کی ہیں۔ مؤلف قصیص العلماء اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ محقق و مقدس عالی قدر جناب اردبیلی نے سید شاہ طہماسب کو خط لکھا۔ جب یہ مراسلہ شاہ کے پاس پہنچا تو وہ اس خط کی عزت و توقیر کرتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اس کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور بہترین طریقے سے سید صاحب کی حاجت کو پورا کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ اس مرحلے میں آپ کو یعنی اے میرے بھائی کہہ کر مخاطب کیا۔ سلطان نے وہ خط اپنے کفن میں رکھ دیا اور اپنے خواص سے کہا کہ خیال رکھنا یہ میرے کفن کے ساتھ رہے اور مجھے اسی کے ساتھ قبر میں اتارنا تاکہ میں منکر و نکیر پر حجت تمام کر سکوں اور وہ مجھے عذاب نہ دے سکیں۔ معزز قائرین کرام، ذرا غور کیجئے کہ اس زمانے کے بادشاہ اور شاہ و سلطان کتنے عاقل اور بابصیرت ہوتے تھے اور ان کے دلوں میں علم اور علماء کرام کی کس قدر عزت و تکریم تھی کہ وہ علماء کے خط کو بوسے دیتے تھے اور اس کو اپنے کفن میں رکھواتے تھے۔ اس زمن میں ایک لاجواب قول معصوم بھی ہمیں ملتا ہے، جب کسی عالم کو دنیا کی محبت میں گرفتار دیکھو تو اسے تم اپنے دین کے بارے میں برا سمجھو، کیونکہ ہر شخص جب کسی دنیاوی شے سے محبت کرتا ہے تو اس محبوب شے کے گرد گردش کرنے لگتا ہے۔ آپ کی دوسری کرامت جناب نعمت اللہ جزائری نے لکھی ہے کہ مقدس مشہد علوی علیہ السلام میں تھے کہ ایک شخص جو عمرائے سلطنت میں سے تھا، سلطان عادل شاہ عباس اول کی خدمت میں اس سے کچھ تقصیر ہو گئی تو اس نے مقدس اردبیلی سے عرض کیا کہ آپ سفارش کر دیں، تو مقدس اردبیلی نے اس عبارت کا خط تحریر کیا: آرایتاً حاصل کیے ہوئے ملک کے بانی عباس، جان لو
کہ اگرچہ پہلے یہ شخص جاہل تھا، ظالم تھا، لیکن اب مظلوم ہے، چنانچہ اس کی خطا سے درگزر کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر تیری کچھ خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ تحریر کردہ بندہ شاہ ولایت احمد اردبیلی۔ اس کے جواب میں شاہ عباس نے عرض کیا کہ جو خدمات آپ نے ارشاد فرمائی تھیں وہ آپ کا احسان تھا اور میں نے یہ انجام دے دی ہیں۔ امید ہے کہ اس محب کو دعائے خیر میں یاد رکھیں گے۔ تحریر کردہ حضرت علی علیہ السلام کی چوکھٹ کا کتا۔ آپ کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جس زمانے میں آپ کو کربلا معلیٰ میں تھے، حدود حرم اطہر اور زمین کربلا پر حاجات ضروریہ سے فارغ نہیں ہوتے تھے۔ آپ کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے کہ 40 سال تک آپ نے سونے کے لیے پاؤں نہیں پھیلائے۔ قحط کے زمانے میں آپ اپنا سب کچھ مستحق افراد میں تقسیم کر دیتے تھے، حتیٰ کہ گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے۔ آپ اپنے ہم اثر سے کسی مسئلے میں بحث کرتے تھے تو نجف اشرف سے باہر تنہائی میں کرتے، جہاں پر کوئی دیکھنے سننے والا نہ ہوتا۔ یہ اس لیے کہ کسی کی بھی جانب سے اظہار برتری نہ ہو اور بحث فقط اللہ کی حاضری اور ناظری میں ہو۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ صحن نجف کے کنویں میں آپ نے پانی کھینچنے کے لیے ڈول ڈالا اور جب اسے کھینچا تو وہ اشرفیوں اور دیناروں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف رخ انور کیا اور کہا کہ بار الہ، احمد تجھ سے پانی کا طلبگار ہے، جواہرات کا نہیں۔ آپ کے بارے میں شیخ بہائی کا واقعہ عبرت آموز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ شاہ عباس نے آپ کو ایران آنے کی دعوت دی مگر آپ نے قبول نہ کی۔ مجبوراً شاہ عباس نے شیخ بہائی کو بھیجا کہ وہ مقدس کو ایران لے کر آئیں۔ شیخ نے مقدس اردبیلی سے نجف اشرف میں ملاقات کی اور چلنے کے لیے قائل کر لیا۔ سفر آغاز ہوا۔ شیخ نے اپنے گھوڑے پر سفر کیا اور مقدس نے اپنے گدھے پر سفر شروع کیا اور تھوڑی دیر کے بعد گدھے کے آرام کی خاطر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ شیخ نے کہا کہ آپ کسی اور جانور پر سفر کر لیں، لیکن مقدس نے انکار کیا۔ شیخ نے کہا کہ گدھے کو تیز دوڑائیے۔ مقدس اس پر بھی رضامند نہ ہوئے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد شیخ بھائی نے مقدس کے گدھے کو چابک مار دیا تاکہ وہ تیز چلے۔ مقدس کو یہ حرکت ناگوار گزری اور فرمایا کہ آپ کا تعلق علماء سے ہے اور میری اجازت کے بغیر آپ نے میری جانور کو اذیت پہنچائی۔ جب آپ کا یہ حال ہے تو پھر ایران کے دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ میں آپ کے ساتھ ایران جانے سے قاصر ہوں۔ خاصی منت سماجت کے بعد بھی مقدس رضامند نہ ہوئے اور واپس چلے گئے۔ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ روایت و درایت کے لحاظ سے آپ اتنے جلیل القدر تھے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عظیم شاہ فقیہ و متقی و پرہیزگار تھے اور مرقد امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام سے آپ کو جواب ملتا تھا اور امام عصر صاحب الزمان علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی اور آپ کی متعدد تالیفات و تصنیفات ہیں جو آج بھی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔